मेरी जन्नत घर में रहिए, महफूज रहिए। ट्रांसमिशन के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और मेरे साथ हैं शहजाद रसा। जी, कोरोना वायरस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एहतियात करनी है, घर में रहना है, महदूद रहना है। गो के इजाज़त मिल गई है, कुछ जगहों पे लॉकडाउन में नरमी भी की गई है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दें। दूसरी जानिब जो अहम इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि पाकिस्तान में तामीराती सरगर्मियों की इजाज़त मिल चुकी है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और इसकी इजाज़त मिलने के साथ ही बड़े पैमाने पर कारोबारी सरगर्मियों में तेजी भी आ चुकी है, और तामीराती शोबों से जो सनतें वाबस्ता हैं उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के चेयरमैन जैगम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जैगम रिजवी साहब, हम देख रहे हैं कि तामीराती सरगर्मियों की जैसे इजाजत मिली प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, तो बड़ी सनतों ने काम करना जो वो शुरू कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि जो मुराद दी गई हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, कितना बड़ा वो इंसेंटिव है सरमायाकारों के लिए, कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है? देखिए जी, मैं तो महसूस करता हूँ अल्लाह का बड़ा एहसान है बिस्मिल्लाह कि ये जो प्रोग्राम है, हम इसके लिए कोई जब से प्राइम मिनिस्टर ने, जिसकी मैं थोड़ी सी तफासिल बाद में बताऊंगा आपको, प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो उस वक्त से कोशिश हम कर रहे थे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंसेंटिव, सप्लाई साइड जो डेवलपर्स घर बनाएंगे, और फाइनेंस साइड के जो फाइनेंशियल सेक्टर, ताकि लोगों को वो घर खरीदने में हम कैसे हेल्प करें। तो ये इतना बड़ा काफी अच्छे से लगे हुए थे, बहुत सी मजबूती FBR की थे, IMF की कंडीशनैलिटीज थी, तो वो हमारी रिक्वेस्ट जो है आबाद और इन डेवलपर्स के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स कोशिश कर रही थी। और अब मैं जो चेयरमैन है नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जनरल अनवर अली हैदर, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मिशन को जारी रखा और बहुत ही जज्बे के साथ पिछले चंद दिनों में वो प्रोग्राम को इस हद तक उन्होंने जाके मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को डील किया, जो कंसर्न अथॉरिटीज इंक्लूडिंग फाइनेंस एंड इंक्लूडिंग FBR, कि अब जो ये पैकेज आया है, मैं समझता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मांग रही थी उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्टेप आगे है। तो वो जितना भी ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, वो प्राइम मिनिस्टर ने आगे बढ़ के इस पे काम किया है, और मैं समझता हूँ कि अब ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और मौका भी है। 70 साल में इस टाइप की इंसेंटिव ओवरऑल नहीं दिए गए, और सबसे बड़ी यह है कि कंस्ट्रक्शन को कभी इंडस्ट्री ही नहीं समझा गया। जी हाँ, ये इस पे बिगिनिंग में ये है, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि दी कंस्ट्रक्शन विल नाउ ऑन विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्री। अच्छा रिजवी साहब, ये बताइए कि अब सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटीज में जो भी सरमायाकार आएंगे, इस अनाउंसमेंट के बाद, अगरचे ऑर्डिनेंस अभी इसका आ जाएगा, इसके बाद आपसे रब्ता किया होगा यकीनन, क्या पोटेंशियल देख रहे हैं, कितने लोगों ने आपसे, जो पहले आपके इस लूप में शामिल नहीं थे, अब कितने हो गए? देखिए, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वो इसलिए कि जो डेवलपर्स हमारा जो चाह रहे थे, और उनकी ये मुतालबा है अभी कि जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू कर दिए हैं, ऑलरेडी हैं, इन स्टेज पे रुके हुए थे कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम है, उन पर भी ये इंसेंटिव लगा दिए जाएं, तो ताकि वो पैसा जो है ना, देखिए जो पैसा महूम है, जो नजर नहीं आता, आपके मेरे लिए कितना अच्छा होगा कि वो एक रियल एस्टेट सेक्टर, जिसे हम कहते हैं रियल सेक्टर जी, कि आपको फिजिकल घरों की शक्ल में वो लोगों का पैसा नजर आना शुरू हो जाए, जो पहले हिडन इकोनॉमी या नजर नहीं आता था। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है, और इसको भी ऑलरेडी अभी सिर्फ वेट कर रहे हैं कि 2-4 दिन में इंशाल्लाह ये अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी तफसील के साथ। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो है वो कैसे काम शुरू करती है। अच्छा, इंशाल्लाह मेरी आबाद के चेयरमैन हैं मोहसिन शेखानी साहब, उनसे बात हुई है। आबाद के पंजाब के जो चेयरमैन हैं अकबर शेख साहब, उनसे बात हुई है। ऑलरेडी दे आर गेयरिंग अप। पंजाब में तो उन्होंने वो SOPs के इस 14 के बाद से जो लिमिटेड स्केल पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने काम करना था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बाय इटसेल्फ है, जिसकी वजह से लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के बावजूद एक लिमिटेड रिस्पेक्ट करते हुए वो सारा कुछ कि हम कोरोना की रिक्वायरमेंट को, तो पंजाब में तो SOP आ गया है,
میری محسن شیخانی صاحب سے بات ہوئی تھی کہ وہ بھی اپنے آج کل بڑے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. وہ ایس او پی کیا اور وہ پھر گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ کافی ایکٹیویٹیز یہاں بھی شروع ہونی ہے. تو انشاءاللہ العزیز ایک بیسک گائیڈ لائنز آ جائیں گی. اور اتنا آسان اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سائٹ کے اوپر لیبر نے آنا ہے ون آسپیکٹ, سیمنٹ نے پہنچنا ہے دوسرا, ریت بجری نے پہنچنا ہے تیسرا, اسٹیل نے تو دیر آر مینی سائٹس. یہ تو سپلائی سائٹ کی ہے انیشیٹوز ہیں. اس کے بعد پھر فائنانس سائٹ کے انیشیٹوز ہیں. تو جیسے آپ کے سوال آگے بڑھیں گے تو میں ان پہ بھی اور یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ جی پروگرام جو ہے یہ کیسے پرائم منسٹر کتنے ڈیووٹیڈ اور کمیٹڈ ہیں اور اس کی ٹوٹل بیسک بائیفرکیشن کیا ہے. مثلا دیکھیے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان میں ہاؤسنگ پروگرام میں رورل ہاؤسنگ کو بھی شامل کیا گیا ہے. پھر پیری اربن یعنی کہ جو سلمز اور کچی آبادیوں کی جو لو انکم ویری لو انکم ہاؤسنگ ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اربن ہاؤسنگ کو بھی. تو یہ تینوں سیگمنٹ پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. رورل ہاؤسنگ پنجاب میں جی پاکستان کی حکومت نے تعمیراتی صنعت کو کافی ٹیکسز میں چھوٹ دی ہے, ریلیف دیا ہے. عوام کو مکان بنانے کے لیے 6 یا 7% جو ہے مارک پر سستے داموں جو ہے وہ قرضے دینے کا اعلان بھی حکومت پاکستان نے کیا ہے اور کچھ مکان بنا کر فروخت کرنے والوں کے لیے بھی کچھ مراد کا اعلان کیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ نے ریئل اسٹیٹ کی بات کی تو اسی ضمن میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں جو سرمایہ کاری کی جائے گی اس کو کس قدر محفوظ تصور کیا جاتا ہے؟ دیکھیے جی ریئل اسٹیٹ کا تو میں آپ کو بتاؤں اس لیے کہ جو ورڈ ویری ریئل مینز ایکچوئل فزیکل ایسٹ آن دا گراؤنڈ, اس لیے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی ریئل ایسٹ نہیں ہوتا. تو جب اس میں لوگوں کی سرمایہ کاری ہوگی تو آپ ایک چیز دیکھیے کہ جس چیز سے میں اور آپ سب واقف ہیں کہ جو آپ کا ریئل ایسٹ گھر آپ بناتے ہیں 10 سال پہلے, آج اگر آپ اسی گھر کو خریدنے جائیں تو وہ کئی گنا ہے, سب سے زیادہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ریئل ایسٹ ایسا ہے کہ جس کی ویلیو حالانکہ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ عام چیزوں کی سیلی پرانی ہوتی ہیں تو وہ قیمت کم ہوتی ہے. یہ ایسا ریئل ایسٹ ہے جو ٹرو سینس میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ چاہے 15 سال پرانا گھر ہو پر ویریس ریزن اس کی قیمت آپ کے شاید 5 گنا 10 گنا بڑھ چکی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا سالڈ, بینکوں کے لیے بھی یہی بہت بڑی سہولت ہے کہ جس پہ آپ جب آگے سوال کریں گی کہ جی فائنینسنگ سائڈ کے اوپر تو میں بتاؤں گا. اس لیے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ جو میں نے کہا تھا پیری اربن یعنی کہ سلمز کے اوپر, تو پرائم منسٹر ہیز بین ویری کائنڈ کہ انہوں نے 5 ارب روپے مختص کیے جو اخوت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بہت ہی لو انکم ایریاز میں 3 سے 5 لاکھ روپے میں 3 مرلہ 2 مرلہ گھروں میں, تو غریبوں کی وہ آبادی اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ لوگ رہتے تو ہیں جو ان کو ایک پراپر قسم کی فائنینسنگ پرووائڈ کر کے زیادہ بہتر گھر بھی ہیں. جی رضوی صاحب, آلریڈی وہ پروگرام جو ہے وہ ریوالونگ فنڈ کے تحت چل رہا ہے. رضوی صاحب 2 کوئک کوسچن. ایک تو یہ کہ آپ فائنانس کی بات کر رہے ہیں, کتنے موقع پہ ملیں گے یہ گھر؟ دیکھیے یہ جو اب جو ہے اس سے پہلے جو تھا وہ تو کیونکہ ورلڈ بینک فائنینسنگ والا آئی تھی اور انٹرسٹ ریٹ ہمارا زیادہ تھا 13% پاس تھا. آپ نے دیکھا اس کے بعد 11. آج جو ہے آج جس وقت میں آپ بات کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک نے 9 کر دیا ہے. جی ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی اس میں مزید سبسڈی دے تھی تو 6% کی تو بات ہو رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ اب انشاءاللہ گورنمنٹ کے لیے وہ سبسڈی کو بڑھا کر بہت سو کو دینا اور زیادہ اس کا سکوپ کو ایکسپینڈ کرنا زیادہ انشاءاللہ آسان ہو جائے. مطلب یہ 6% سے بھی کم مارک اپ پہ ملے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس کا بھی امکان ہے کیونکہ جو پی ایم آر سی پاکستان مارگیج ری فائنانس کمپنی کے بعد جو ورلڈ بینک کا پیسہ آیا ہوا ہے وہ ابھی جیسے ایچ پی ایف سی والا کو پہلے 8% پہ دے رہے تھے جب انٹرسٹ ریٹ 13 تھا. ٹھیک, تو اب انٹرسٹ ریٹ اگر 9 آ گیا ہے تو مجھے امید ہے یہ ابھی آج کی کوئی بات ہے تو انشاءاللہ کل ہم ان سے بات کریں گے. وہ اپنی فائنینسنگ اسکیم میں وہ پیسہ جو ہے جو بینکوں کو دیں گے اس پہ انشاءاللہ وہ کمی آئے گی. یہ تو ہے جو مارکیٹ بیس ہے. جی بالکل. جو گورنمنٹ کی سبسڈی آ رہی ہے جو اور اس پہ بھی آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ جو ہے مزید آگے بڑھ کے کام کرے. اگر آپ دیکھیں جی سر 9% کا اسٹیٹ بینک کا کرنا یہ بائی سیلف بہت بڑا ایک سپورٹ ہے. ویری کوئکلی سر کہ کمرشل کمپوننٹ کتنا ہوگا یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں سارے کے سارے کمرشل کمپوننٹ؟ ایک تو گھر ہوں گے ساتھ ساتھ کمرشل. دیکھیے ان اے سینس تو کوئی بھی چیز وائبل سسٹینیبل اسی وقت ہوتی ہے جب بنانے والا یعنی کہ ڈیولپر بھی پروفٹ کما رہا ہو آبویسلی. اور اگر آپ کو دیکھیے کہ جب پرائم منسٹر نے یہ پروگرام لانچ کیا تھا تو یہ اس کی ہاؤسنگ پالیسی میں نے بنائی تھی.
مجھے پرائم منسٹر نے حکم دیا تھا کہ آپ بنائیں. پھر اس کا اعلان پرائم منسٹر نے آ کے کیا تھا آباد ہاؤس میں کراچی. فسٹ دس اونلی پالیسی جس کا اعلان پرائم منسٹر نے خود کیا تھا اور بڑا کینڈیڈلی کہا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو ڈیولپ کرے گا. گورنمنٹ ول پلے دی رول آف انیبلر اینڈ فیسیلیٹیٹر, مین رول. باقی انشاءاللہ پبلک سیکٹر اور دوسرے میں انشاءاللہ تو وہ جو ہے جو بھی کوئی بنائے گا کمرشل سیکٹر جو ہے وہ آگے بڑھے گا. گورنمنٹ کی اتنی سپورٹ اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ڈیولپرز کو فکس ٹیکس رجیم بھی دی ہے, نو کوسچنز آسکڈ کی بھی بہت بڑی فیسلٹی ہے اور بے انتہا مطلب ہے پروونشل ٹیکس. سر آپ نے پالیسی بنائی ہے نا, کوشچن از ویری سمپل کہ اس میں کمرشل سے کمپوننٹ کتنا ہوگا, خالی گھر تو نہیں بنیں گے, یقیناً ان کے ساتھ کمرشل ایریا بھی ہوگا. کمپوننٹ بتا دیں پرسنٹیج, کیونکہ آپ نے ڈرافٹ کیا ہے پالیسی. نہیں وہ پرسنٹیج اس لیے ہے کہ ہر جگہ جہاں جہاں وہ ہیبیٹاٹ بنے گی اس کا جنرلی ہوتا ہے کہ 10% اس کمرشل ایریا ہوتا ہے جو بھی لارج اسکیل ہیبیٹاٹ بنتا ہے. جی بالکل, وہ اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمرشل ایریا سے کراس سبسڈی ہوتی ہے. کمرشل ایریا مہنگا بکتا ہے, اس کا جو پروفٹ ہے وہ پھر جو دوسرے گھر ہیں ان میں سبسڈی کر دی اور ان کی قیمت کم کی جاتی ہے. اچھا, یہ جو تعمیراتی انڈسٹری کے پیکج میں سامنے آنے والی جو ایمنیسٹی ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے مہینوں میں پلاٹوں کی خرید و فروخت بھی شروع ہو سکتی ہے. اس کے شروع ہونے سے جو رہائشی اسکیموں میں پلاٹوں کے ریٹس ہیں کیا وہ بڑھ سکتے ہیں, ان کا ریشو زیادہ تعداد میں بڑھے گا, کیونکہ جہاں پلاٹنگ ہو چکی ہے قبضہ تو سارا مالکان کے پاس ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ جو دیکھیں جہاں جہاں اسکیمز ہیں آرگنائز اسکیمز ہیں وہ تو لوگ اس ڈسپلن میں آئیں گے نا جی جو گورنمنٹ نے کہا ہے. اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا اور انیشیٹو بھی لیا اس پیکج کے تحت, کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ. تو یہ جب سب لوگ جو ہے اسکیم یہ بھی کسی سسٹم کے تحت آ کے بات کریں گے. اور جب دے دیں ڈیولپر کو بھی ہوتا ہے کہ اگر فنانس ہمیں سستی ملے گی اور اسٹیٹ بینک آئی ایم شیور اس سے پہلے بھی اسٹیٹ بینک نے بہت اچھی پالیسی اناؤنس کی ہوئی ہے, بٹ مجھے پتا ہے کہ آج کا اسٹیٹ بینک اس کو مزید اس پیکج کی لائٹ میں دیکھے گا کہ لوگوں کو قرضے وافر ملیں اور نسبتاً سستے ملیں. تو جب یہ مال اٹھے گا تو پروفٹ ہی کمانا ہے نا. اگر 100 چیز کی بجائے 1000 چیز وہ بیچیں گے تو 100 کا پروفٹ مارجن بہت کم ہو جائے گا, کیونکہ جب والیومز آئیں گے مینوفیکچرنگ اسکیل پروڈکشن ہوگی تو ٹرن اوور بڑھ جائے گا تو پروفٹ مارجن پہ خود بخود ڈیولپر کے کم ہوں گے. اچھا رضوی صاحب, جس طرح سے ابھی شہزاد آپ سے بات کر رہے تھے مارک اپ کے حوالے سے 13% سے کم ہوا, پھر آپ نے کہا کہ اس کو 9% تک لے آئے ہیں. ڈیفینیٹلی جو پالیسی وضع کی گئی ہے خوش آئند تو ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 5% 6% 9 سے کم ہو کر بھی آتی ہے تو اس کو بالکل اگر 0% مارک اپ کے ساتھ کر دیا جائے, چونکہ صنعت کار پہلے ہی کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے صنعتیں بند پڑی ہوئی تھی, سارا کام ان کا ٹھپ پڑا ہوا تھا, مشکلات کا شکار تھے, تو یہ اضافی مالی بوجھ سے ان کو مستثنی قرار دیا جا سکتا ہے اگر یہ 0% مارک اپ ہو جائے تو؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وش لسٹ, تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ کاش اتنا, کیونکہ یہ ہاؤسنگ کا بلینز میں جاتی ہے جی, تو وہ اوور اے پیریڈ ٹائم میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید کچھ بہت ہی ڈیزرونگ سیگمنٹ جیسے ڈسیبل پرسنز ہیں یا ویری لو انکم سیگمنٹ ہیں, ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جب آگے بڑھے, جب ان کی سپلائی آنی شروع ہو تو گورنمنٹ ان کو اس کے علاوہ بہت بڑے انسینٹو دے. میں نے آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے یہ جو گورنمنٹ نے فکس ٹیکس رجیم کی ہے, جو پروونشل ٹیکسز کو ڈو کیا ہے, جو پہلے 2000 روپے پر اسکوائر فٹ پہ گھر بنتا تھا, اب میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس میں سے 200-300 شاید اس سے بھی زیادہ کا کمی آ جائے گی. تو وہ کاسٹ جو کم ہے وہ بھی تو ایک طرح کا بائر کوئی بینیفٹ ہے. سارا بینیفٹ صرف انٹرسٹ ریٹ میں نہیں ہوتا. آپ کو یہ چیز جو ہے نا ٹیکسز کا لوگ اس کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ 8 سے 6 کرنے میں اتنا شاید فائدہ نہیں ہوتا جتنا کسی چیز کو آپ 30 یا 40 لاکھ والی چیز کو 20-25 لاکھ میں دیں یا 20-25 لاکھ والی چیز کو 15 لاکھ میں دیں. تو یہ جو انسینٹو دیا پیکج ہے اس میں گھروں کی کاسٹ اگر نارمل مارکیٹ پرائس پہ گھر بنائے جاتے اس سے کافی حد تک کم ہوں گے. تو اصل میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ قرض کی قسط کیا بن رہی ہے. تو انٹرسٹ ریٹ سے بڑھ کے یہاں پہ اتنی بڑی سہولت دی گئی ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ لوگوں کو آپ خود بھی دیکھیں نا کہ 20 لاکھ کا اگر 15 لاکھ میں بنے گا تو الٹیمیٹ وہ 2% سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ایک دم سے اس 4-5 لاکھ قیمت کم ہونے میں فائدہ ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا سر, ایک اور بھی مختصراً ہم آپ سے جواب چاہیں گے, کیونکہ بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی آپ کا ون آف دا آبجیکٹو ہے. تو بزنس کمیونٹی سے افہام و تفہیم کی جو روش ہے اس سے اسٹیک ہولڈرز کتنا فیضیاب ہو سکتے ہیں, اور کیا اس کے نتیجے میں جو معاشی یا سیاسی صورتحال ہے وہ کیا کوئی نئی کروٹ لے سکتی ہے, عوام کو اس سے ریلیف مل سکتا ہے؟
देखिए असल में मैं आपसे अर्ज करूं कि जो आपका सवाल बहुत ही माकूल और बहुत सही रेलेवेंट सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर को जब मैं कहा करता था कि जी हाउसिंग में आए, तो जब उनको ये एहसास हुआ कि रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर बेसिकली इकॉनमी का ड्राइवर है। दो तरह से इकॉनमी का ड्राइवर है, एक कि 40-42 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर से लिंक है, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो आप और मैं जानते ही हैं, जिसमें सीमेंट है, सरिया है, सैनिटरी वेयर्स है, ये बहुत सी चीजें, और बाकी इवन आप देखें घरों में कार्टन, ये वो